السلام علیکم بھائیو، تو آپ لوگ کیسے ہیں؟ آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست قسم کی ویڈیو بننے والی ہے اور ان طلباء کے لیے بننے والی ہے کہ جو کہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش یا کسی دوسرے کنٹری سے، خاص طور پہ جہاں پہ اردو لینگویج سنی جاتی ہے، وہاں سے آ رہے ہیں اور وہ لندن کی جانب آ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ جب بھی ہمارے ہاں وہاں پہ پاکستان کے اندر یا انڈیا کے اندر اگر کسی سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کہاں پہ اسٹڈی کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا کہاں کا آپ ویزا لینے جا رہے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم نے لندن جانا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لندن برطانیہ کا ایک شہر ہے۔ برطانیہ تقریباً 4 کنٹریز کے اوپر مشتمل ہے، جو کہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، اور ان میں سے ایک ہے، اس کا جو دارالخلافہ ہے وہ لندن میں ہے۔ جس طرح کہ پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد میں ہے، اس طرح کا برطانیہ کا دارالخلافہ لندن میں ہے۔ تو اکثر جو اسٹوڈنٹ جب اپنی ڈگری اپلائی کرتے ہیں تو وہ موسٹلی جو ہے وہ لندن کو ہی ٹارگٹ کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لندن بہت ایکسپینسو شہر ہے، وہاں کے کرایہ بہت مہنگے ہیں، وہاں کی رہائشیں مہنگی ہیں، وہاں پہ جابز کی اپرچونیٹی بہت کم ہیں، سیچوریشن بہت زیادہ ہے وہاں پہ۔ تو اس وجہ سے میں آج آپ کی یہ ویڈیو میں شوٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ لندن سے ہٹ کے اگر آپ باقی جگہوں کو، باقی شہروں کو ٹارگٹ کریں، اور خاص طور پہ ان شہروں کو ٹارگٹ کریں جو کہ آپ کو کم میں جو پیسوں کے اندر آپ کو ایک تو ایڈمیشن بھی مل جائے، اور جہاں پہ لیونگ کاسٹ بھی آپ کی کم ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جاب اپرچونیٹیز بھی اویلیبل ہوں۔ تو ان میں سے ایک شہر جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ لوگ لندن سے اگر آپ بس کے ذریعے یا ٹرین کے ذریعے آپ ساؤتھ کی طرف اگر آپ سفر کریں تو دین آپ کو ایک ملے گی، وہ شہر ملے گا پورٹ ماؤتھ۔ پورٹ ماؤتھ جو ہے وہ اگر آپ وہاں سے ٹرین سے یا وہاں سے بیٹھ کے، یہ جو نقشہ جو میں نے آپ کو ابھی دکھایا ہے، اور یہ جو بس ابھی جا رہی ہے نیشنل ایکسپریس کی، یہی بس جو ہے یہ آپ کو لیڈ کرتے ہوئے جہاں سے ابھی میں نے یہ ٹریول سٹارٹ کیا اس ویڈیو کے اندر، وہاں تک آپ کو لے کے آ جائے گی۔ اور وہاں سے پھر آگے چلتے ہوئے یہی جو روڈ ہے، اسی روڈ کے اوپر آپ کو، اسی سڑک کے اوپر آپ کو پورٹ ماؤتھ کا کیمپس ملے گا، پورٹ ماؤتھ کی یونیورسٹی ملے گی۔ تو پورٹ ماؤتھ یونیورسٹی کے اندر جو آپ کو ایک تو بہت ساری جو آپ کی جو کورسز ہیں وہ آپ کے پاس اویلیبل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ لیونگ کاسٹ جو ہے وہ انگلینڈ کی نسبت کم ہے۔ یہاں سے اگر یہ جو نیشنل ایکسپریس جا رہی ہے یا یہاں سے ٹرین لائن جو جا رہی ہے، ٹرین لائن بھی آگے چل کے میں آپ کو دکھاؤں گا، وہ بھی یہیں سے جا رہی ہے، تو اس کا اگر آپ لوگ موازنہ کریں تو یہاں پہ تقریباً 2-1 گھنٹے یہاں سے جو ہے نا وہ آپ کو لندن تک کے لگتے ہیں، بس کے اوپر یا ٹرین کے اوپر 1.5 سے 2 گھنٹے تقریباً آپ کے لگ جاتے ہیں میکسیمم۔ تو لیکن اگر لیونگ کاسٹ کی اگر بات کریں تو جو روم آپ کو شیئرنگ میں، یا اگر آپ انڈیپینڈنٹ لیتے ہیں، اگر آپ کو سے ایگزامپل یہاں پہ شیئرنگ میں جو روم آپ کو 300 روپے کا ملتا ہے، وہی جو روم ہے آپ کو 700 سے 800 تک کی رینج میں ملے گا لندن کے اندر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو جاب اپارچونیٹیز کی بات کی جائے تو اس ایریا کے اندر بہت ساری جو چونکہ فیکٹریز ہیں، کارخانے ہیں، خاص طور پہ جو یہاں کا جو ایٹماسفیئر ہے وہ اس طرح کا ہے کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹورسٹ بھی آتے ہیں، ہوٹلنگ ہے یہاں پہ، ٹیک ویز کا کام یہاں پہ بہت اچھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ویئر ہاؤس کی جاب یہاں پہ بہت زیادہ اویلیبل ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ یونیورسٹی آف پورٹ ماؤتھ ہے جو کہ میں نے آپ کو دکھائی ہے کہ آپ اڈے سے اتر کے، یا وہ جو بس کا جو وہاں پہ ایک ایکسچینج ہے، ٹرمینل ہے، وہاں سے اتر کے آپ یہاں تک اپروچ کر سکتے ہیں، اور یہیں پہ ریل کا بھی ٹرمینل ہے۔ تو یہاں تک اگر آپ لوگ پہنچ جاتے ہیں تو ایک چھوٹا سا شہر ہے، اتنا کو بہت بڑا شہر نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ یہاں پہ سیکورٹی کی جاب یہاں پہ اویلیبل ہیں، ہوٹلنگ کی جاب یہاں پہ اویلیبل ہیں، ٹیک ویز کی جاب، ڈیلیوری کی جاب یہاں پہ اویلیبل ہیں، اس کے علاوہ فیکٹریز کی جاب یہاں پہ اویلیبل ہیں، یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو یہاں پہ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز یہ کہ یہ جو یونیورسٹیز ہیں یہ آپ کو چیپ بھی پڑنے والی ہیں۔ تو اب بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ لوگ ایز اے اسٹوڈنٹ ہیں اور اگر آپ لوگ انگلینڈ آنا چاہ رہے ہیں، تو میرا جو اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے جو میں بار بار لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ یہ
کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ یہاں پہ مجھے ملے ہیں جو کہ پاکستان سے انڈیا سے جو یہاں پہ آتے ہیں اور بہت کم پیسے لے کے آتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ اپنے پاس 500 یا 1000 ٹوٹل میکسیمم جو ہے نا وہ پاؤنڈ لے کے اپنے پاس آتے ہیں, جو کہ یہاں کے ایک مہینے کا خرچہ ٹوٹل ہوتا ہے. جو کہ جب آپ شروع میں آتے ہیں بہت ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ کرنی پڑتی ہیں, لینی پڑتی ہیں, دیکھنی پڑتی ہیں. پھر آپ کو رہائش کا جب بندوبست نہیں ہوتا, کھانا بھی آپ کو باہر سے کھانا پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کل ملا کے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ لوگ آ رہے ہیں انڈیپینڈنٹ, مطلب بیوی بچوں سمیت نہیں آ رہے بلکہ آپ صرف اکیلے آ رہے ہیں, تو کم از کم آپ کی جیب کے اندر لازمی بلازمی 2000 پاؤنڈ ہونا چاہیے. اس کے بغیر آپ سوچیں بھی نہ کہ انگلینڈ کا آپ سفر, برطانیہ کے کسی بھی شہر کا کم از کم یہ آپ کے پاس اماؤنٹ ہونی چاہیے. اس وجہ سے کہ جب آپ یہاں پہ آتے ہیں تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انگلینڈ جاتے ہی ہمیں وہاں پہ کام مل جائے گا, اجرت مل جائے گی اور اس کے بعد ہم دھڑا دھڑ پیسے کمانا شروع ہو جائیں گے. ایسا یہاں پہ بالکل بھی کچھ نہیں ہونے والا ہے اور نہ ہی ہو رہا ہے. تو جو لوگ اس طرح سے آ رہے ہیں ان کو میں نے بہت خوار ہوتے ہوئے دیکھا ہوا ہے. وہ پھر پاکستان سے یہاں سے کالیں کرتے ہیں جی کہ ہمیں کچھ نہ کچھ اماؤنٹ بھیجیں تاکہ ہم گزارا کر سکیں. اس کے علاوہ جو لوگ فیملیز کے ساتھ آ رہے ہیں تو ان سے میرے سے یہ مشورہ ہے کہ کم از کم 5000 سے 6000 پاؤنڈ جو ہے وہ آپ اپنی جیب میں لے کے آئیں, تاکہ آپ میکسیمم 1 سے 2 ماہ جو ہے نا 2 ماہ کم از کم آپ لوگ ایزیلی گزار سکیں. اور اس کے بعد پھر آپ کی جابز اور آپ کے باقی چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں گی. تو یہ وہ ضروری چیزیں ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ان کو لازمی طور پہ کر کے آنی چاہیے. ایک تو یہ کہ کنسلٹنسی کے حوالے سے اگر آپ لوگوں کو اگر پرابلم ہیں, مسائل ہیں, تو ہم آپ کو بہترین کنسلٹنسی کے لیے بھی گائیڈ لائن دے سکتے ہیں. جو لوگ اسٹوڈنٹ ویزے کے اوپر آنا چاہ رہے ہیں, اگر وہ یہاں پہ کمنٹس کریں گے ہمیں, اگر کسی کو معلومات درکار ہے تو ہم ان کو وہ معلومات بھی دے دیں گے. چونکہ بہت سارے کنسلٹنٹ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان انڈیا کے اندر اس وقت جو ہے وہ اپنی سروسز دے رہے ہیں, ایون آسٹریلیا کے دے رہے ہیں, کینیڈا کے لیے دے رہے ہیں اور برطانیہ کے لیے دے رہے ہیں. لیکن اگر کسی کو اگر کوئی اسٹوڈنٹ کنسلٹنسی چاہیے ہوگی تو ہم آپ کو کسی اچھے کنسلٹنٹ کا لنک بھی بھیج سکتے ہیں تاکہ آپ وہاں سے اپلائی کر کے آپ یہاں پہ پہنچ سکیں. اور یہاں پہ پہنچنے کے بعد اگر کوئی ہمارے اس ویڈیو کے تھرو ہم سے کنٹیکٹ کرے گا تو ہم میکسیمم کوشش یہ کریں گے کہ یہاں پہ جو ایک ویلفیئر بنی ہوئی ہے وہ ویلفیئر آپ کو باقاعدہ طور پہ آپ کے لیے بنی ہوئی ہے, اسٹوڈنٹ کے لیے بنی ہوئی ہے. اور وہ ویلفیئر جو ہے وہ آپ کو باقاعدہ طور پہ کوشش یہ کرتی ہے کہ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ان سے حوالے سے آپ کو آگاہی فراہم کر سکیں. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان سے کوئی بھی اسٹوڈنٹ یہاں پہ آ رہا ہے اور خاص طور پہ پورٹ ماؤتھ کے اندر آ رہا ہے تو وہ لازمی ہمیں جوائن کرے. اور اس ویڈیو کے ذریعے, اس توسط کے ذریعے میں انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مزید آگے چل کے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کچھ جو اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے پاس جو یہاں پہ پورٹ ماؤتھ میں آئے ہیں, شروع سے لے کے آج تک ان کے ساتھ کیا بیتی, کیا کام کر رہے ہیں, کیا کیا چیزیں وہ کر رہے ہیں, آپ کو کیا سجیسٹ کریں گے. برطانیہ اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر آنا چاہیے, نہیں آنا چاہیے, یا پھر کون سے ویزا لے کے آپ کو آنا چاہیے. اور اس کے علاوہ ایک جو ہمارے بھائی ہیں اقبال شاہ صاحب, جو کہ یہاں پہ پاکستان ویلفیئر ایسوسیشن, اسٹوڈنٹ ویلفیئر ایسوسیشن کے نام سے ایک باقاعدہ طور پر ایک آرگنائزیشن کو رن کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ جو پاکستان ویلفیئر ایسوسیشن پورٹ ماؤتھ, جو کہ اس اسٹوڈنٹ ویلفیئر ایسوسیشن سے آگے ایک اسٹیبلشڈ ہونے جا رہی ہے, ان کا بیسکلی جو کام ہے وہ اسٹوڈنٹ کو گائیڈ لائن مہیا کرنا ہے, ان کو سہولیات مہیا کرنا ہے, ان کو باقاعدہ طور پر ایک پوری جو ہے نا وہ یہاں پہ سیٹلمنٹ کے حوالے سے بتانا ہے, یہاں پہ رول اینڈ ریگولیشن کے لیے ان کو آگاہی فراہم کرنا ہے. تو ان سے بھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم لوگ کوشش کریں گے کہ بات کریں. تو آج کے لیے ہم یہیں پہ سم اپ کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اگر آپ لوگ برطانیہ آ رہے ہوں گے تو سب سے پہلے یہ کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے آ رہے ہیں تو کسی ایسے اسٹڈی پروگرام کے اندر آئیں جو کہ آپ کو مستقبل کے اندر آپ کے لیے بہت کارگر ثابت ہو. میری اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے, اس کو لازمی لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں, کمنٹس بھی کریں. اور خاص طور پہ ان اسٹوڈنٹ کے لیے جو پاکستان سے جو اسٹوڈنٹ یہاں پہ آ رہے ہیں ان کے لیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ لازمی ہمارے اس گروپ کا حصہ بھی بنیں
تاکہ ہم آپ کو آگاہی دے سکیں۔ باقی یہ جو ریلوے لائن ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورٹ ماؤتھ ہاربر سے جا رہی ہے، ابھی یہ لندن کے لیے جا رہی ہے۔ تو اسی ریلوے اسٹیشن کے اوپر آپ لوگوں نے وکٹوریا سے بیٹھنا ہے اور یہاں پہ پورٹ ماؤتھ کے بالکل ساتھ میں آ کے اترنا ہے۔ تو نیشنل بس ایکسپریس جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ بھی اگر آپ وکٹوریا سے بیٹھیں گے تو سیدھی آپ کو لا کے یونیورسٹی کے پاس میں اتارے گی۔